جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے جی کہ فواد چودھری بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا دیٹس ایکسپیکٹڈ۔ تو کہنے لگے نہیں، مجھے یہ نہیں ہے کہ وہ فواد چودھری چھوڑ گیا یا شیریں مزاری چھوڑ گئی یا اور بندے چھوڑ گئے، مجھے تو یہ ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ یہ ہے وہ کویسچن مارک اس وقت جو پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ، یہ دوست میرے لندن میں ہوتے ہیں، یہ ہے وہ کویسچن کہ وہ پوچھ رہے ہیں پاکستان کا کیا بنے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا عمران خان کا کیا بنے گا، پی ٹی آئی کا کیا بنے گا، یا ان کی سیاست کا کیا ہوگا۔ ان کا کویسچن تھا کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ تو پاکستان کو شیپ دی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اٹیک ہوا ہے۔ یہ اٹیک ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ۔ دے وانٹ ٹو چینج دس ورس، قرآن کی اس آیت کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے تو اس سے مدد مانگے، اس سے وہ چینج کر رہے ہیں۔ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں لیکن مدد ہم امریکہ سے یا فرانس سے یا یورپ سے مانگتے ہیں، پیسے سے مانگتے ہیں، دولت سے مانگتے ہیں۔ یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ۔ یہ اس کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ پاکستان کو میرے خیال میں ایک شیپ دی جا رہی ہے، بڑی ہی اچھے طریقے کے ساتھ شیپ دی جا رہی ہے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو فلمیں دکھا کے یا ان کی کوئی ویڈیو دکھا کے یا ان کی کوئی پرانی کوئی چیز، کوئی ان کی غلطی خامی کو دکھا کے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں پی ایم ایل این کی، دیکھیں آپ، یعنی ان کا جو سینیٹر تھے، ان کے کیا نام ہے یار ان کا، پرویز رشید صاحب کی ویڈیو سر عام پھری، ساری دنیا نے دیکھی ان کی ویڈیو۔ میں پرائیویسی میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں اس طرح بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فرق دیکھیں آپ۔ اور اس شخص کو بالکل بھی شرم نہیں آئی، اور وہ علماء مشاخ کانفرنس میں ایک طرح ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بے شرمی سے، ڈٹائی سے۔ یہ ہے فرق جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان میں، ان کی شرافت میں، ان کی اپنی عزت کا ان کو کتنا خیال ہے کہ یہ ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی کے لوگ شرم میں، عزت میں، اپنی پارٹی کو چھوڑنے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ذرا ڈسٹنس کر رہے ہیں، اس لیے ان کی کتنی شاید ویڈیو شاید کو ان کے ہاتھ آ گئی ہے، کیونکہ ایسی بات آ گئی ہے، یا بچوں کو ذلیل کر رہے ہیں، عورتوں کو ذلیل کر دھمکا رہے ہیں۔ اور ایک طرف دیکھیں پرویز رشید جیسا شخص جس کی ویڈیو سب نے دیکھی، ان کی تو خیر کسی نے دیکھی بھی نہیں نا، ساری دنیا دیکھی، وہ علماء مشائخ کانفرنس میں جا کے بیٹھ گیا۔ اور جو عورت سریعام جھوٹ بولتی رہی، میری پاکستان تو کیا لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ ایک کنفرم جھوٹی عورت اور فتنہ قسم کی خاتون اور ہندا مزاج قسم کی وہ خاتون ہے، وہ اس محفل میں خطاب فرما رہی تھی۔ اور اسی میں ایک اور شخص ہے جو راتوں کو دیواریں پھلانگتے تھے صاحب، لوگوں کے گھروں کی ڈیٹوں پہ جاتے تھے۔ میں کیا کہوں، یہ جو پبلک فگر ہوتی ہے نا، میں نارمل بات کرنا پسند نہیں کرتا، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی، لیکن یہ پبلک فگر ہے۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ ان کی عزت کو دیکھ کر انہوں کو فرق نہیں پڑتا۔ کھلے عام سر عام سپریم کورٹ پہ حملے کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لوگوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں، ان کو گرفتار کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ادھر یہ بیچارے عزت کے مارے جو لوگ ہیں، ان کو کسی کو کہتے تمہاری بیٹی کو اٹھا لیں گے، کسی کو کہتے تمہارے داماد کو اٹھا لیں گے، کسی کو کہتے تمہارے بچے کو اٹھا لیں گے، اس قسم کی چیزیں کر کے کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی سے کچھ کر رہے ہیں، ان تمام کو وہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ شیپنگ آف پاکستان۔ وہ شیپ کر رہے ہیں پاکستان کو اس انداز میں۔ ہمارے جرنیل، ہماری عدالتوں نے کوئی رول نہیں پلے کیا، معذرت کے ساتھ۔ ان کو چاہیے تھا کہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا تھا کہ آپ کی باتیں اب بھی نہیں مان رہے، پھر بھی نہیں مان رہے۔ اب یہاں تک بات ہوگی کہ ایک چیف جسٹس نے اسد عمر کو کہا کہ آپ کی ضمانت تو ہم لے رہے ہیں لیکن آپ پھر پکڑے جائیں گے، جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ ہیں وہ حالات۔ اب آپ مجھے یہ اسٹیبلشمنٹ بتائے کہ اس طرح کے حالات کرنے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ لوگوں کے دبانے گھیرے، لوگوں کے مینڈیٹ ختم کرنے سے آپ کو عزت ملے گی؟ آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ آپ بالکل باجوہ صاحب کی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آپ باجوہ صاحب کی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے۔ چیف صاحب جس طرح جگہ جگہ بیٹھ کے یہ جو باتیں کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، ان کو زیب نہیں دیتا، ان کا بنتا نہیں تھا۔
ان لوگوں کا بنتا نہیں ہے. یہ آپ کے عہدے اتنے بڑے ہیں, آپ کے عہدے اتنے بڑے ہیں, اتنی سوچ آپ کی بڑی ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی آپ کو عہدے بڑے مل گئے, سوچ آپ کی بہت نیرو ہے. نہ آپ نے ہسٹری پڑھی ہے, نہ آپ نے دنیا کی چیزیں پہ غور کیا ہے, نہ آپ نے, کہتے تو حافظ قرآن ہے, جگہ جگہ آپ وہ آپ سے پڑھی تو جاتی, لکھی ہوئی آیات بھی نہیں ہے. میری طرح کا آپ نے عام سا وہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا چیز ہیں. ان آیات کو پڑھ کے جس طرح مرضی لگا دے. ضیاء الحق بھی لگاتا رہا اپنے حساب سے آیات کو, 10 سال حکومت بھی کر گیا, آج تک ذلیل ہو رہا ہے. کیا کی لبا, یہی آپ کو ملنا, یہی ان کو ملنا. اور پاکستان کو بات میں کر رہا ہے, شیپ دی جا رہی ہے. شیپ یہ دی جا رہی ہے, ایک دہریہ کنٹری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے وہ ان کی فل سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اس پروسیس کی سپورٹ کر رہے ہیں جس پروسیس میں پاکستان کو لے کے جایا جا رہا ہے. پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, عدالتیں بالکل ہے نہیں ہیں. عدالت جو فیصلہ کرتی ہے اس فیصلہ کو یہ مانتے نہیں ہیں. یہاں پہ جو حکومتیں بیٹھی ہیں پنجاب اور KPK میں, کوئی ان کا کوئی جواز نہیں ہے, ان کا کوئی قانونی جواز ہی نہیں ہے. ان کے جو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ایون یہ کہ ہماری جو نیشنل اسمبلی کی پارلیمنٹ ہے اس کا بھی آدھے بندے ہے نہیں, آدھے بیٹھے ہوئے ہیں. اکثریتی پارٹی جن کی پاکستان میں اکثریت تھی, ان کو آپ نے نکال کے باہر کیا. یہ پولیٹیکل پروسیس چلے گا نہیں. یہ آپ اس کو کر کے پھر ایک الیکشن کروائیں گے, ان کو توڑ تاڑ کے اس کو لے کے آئیں گے, وہ ایکسیپٹیبل ہوگا نہیں کسی سے. آپ پاکستان کو کیوس میں ڈال رہے ہیں. اب اس سارے کیوس میں ایک بندے کی دلیری دیکھیں. خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہوگا تو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میری بات یہ نوٹ کریں, یہ لکھ لیں, کسی صفحے پہ لکھ لیں. یہ چیز یہ آپ کو آنے والے دنوں میں, آنے والے وقتوں میں نظر آئے گی. انسان اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طریقے سے پیدا کیا ہے. ہر انسان اپنی جگہ پہ ڈفرینٹ ہے. یہ جو لاٹ ہے جرنیلوں کے اس وقت بیٹھے ہوئے, یہ لاٹ اور یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ بہت نیرو ہے. یہ پلاٹوں سے آگے نہیں سوچ سکتے. میں 10,000 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. یہ ان کی سوچ نہیں ہے ملک کی, ان کی ملک کی سوچ نہیں ہے. ان کو آنے والی نسلوں کی فکر نہیں ہے. ان کو اپنے بچوں سے آگے کچھ نظر نہیں آتا, اپنی بیویوں کے آگے ان کو نظر کچھ نہیں آتا. یہ سوچ ہی نہیں ہے, انہوں نے سیکریفائس دنیا میں کیا ہی نہیں ہے. یہ کس بندے سے لڑ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے ہیرو کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ ہیرو کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں ہیروئزم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں جو ایک سوچ ہے ترقی کی, وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے وہ ترقی کر کے کہیں کہ کہیں نکل گئے. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ میں نے جو مجھے سمجھ لگی ہے, انڈیا میں کرپشن بہت زیادہ ہے. وہاں پہ بھی کرپشن ہے, وہاں بھی چیزیں چل رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان کی مادی ترقی بہت ہو گئی ہے. ہماری نہ مادی ہوئی ہے نہ اخلاقی ہوئی ہے. مادی اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے جرنیل بیٹھے ہوئے تھے, اخلاقی بھی اسی لیے نہیں ہوئی کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے وہ پروسیس اڈاپٹ ہی نہیں کیا. ہم اس طرف چلے ہی نہیں کہ جہاں سے ہمیں آگے چلنا تھا. ہم نے صدقہ خیرات اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی بہتری چاہتے کسی انسان کی, نہیں, یا کسی انسان کی ہم ہمدردی میں کر رہے ہیں, نہیں, ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں ایک چھوٹی سی لائٹ نظر آئی تھی عمران خان کی شکل میں کہ ہم ایک اخلاقیات میں یا کچھ چیزوں میں ہم بہتر ہوں گے. لیکن انہوں نے فوراً پک کر لیا, فوراً پک کیا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے وہ کرمنل جو کہ کنوکٹڈ تھے, جو کہ پراپر جن کی وہ ڈاکومنٹریز بنی ہوئی تھیں, جن کو دنیا ساری جانتی تھی کہ وہ کرائم انوالو میں, ان کو لے کے آیا اور ہماری اساس پہ اٹیک کیسے کیا. دیکھیں, ہم ایک معاشرہ ہے پاکستان میں جو عورتوں کی, بچوں کی عزت کرتا تھا. ہمارا دین ہمیں اس چیز کی یہ نصیحت کرتا ہے, ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کی عزت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا جائے, ایون قیدیوں کے ساتھ نرمی. یہ اس چیز کو ختم کر رہے ہیں. یہ مورلی ڈاؤن چلے گئے ہیں, یہ اتنا کہ گر گئے ہیں کہ پستی جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے نیچے چلے گئے. یہ اگر پستی یہاں پہ ختم ہوتی ہے, یہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, 10 فٹ تھلے چلے گئے پستی تو بھی. یہ اخلاقیات یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں. ان کو کون آپریٹ کر رہا ہے؟ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف آپریٹ کر رہا ہے, ان کو 4 جرنیل آپریٹ کر رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی, باقی لوگوں کو نظر نہیں آتا, سارے انے ہیں. ان کو نہیں پتہ لگ رہا, ارد گرد بیٹھے ہیں ججوں کو نہیں پتہ لگ رہا کیا ہو رہا ہے ملک میں. یہ ہم نے مر جانا ہے, ہم نے چلے جانا ہے, ہم ختم ہو جائیں گے, ہمارے بعد اور قومیں آئیں گی, دنیا کہیں گے کہیں چلے جائے گی. لیکن یہ ویڈیو میری کم از کم کبھی میرے بچے دیکھیں گے, یا میں تو اس جذبے کے ساتھ ہم لوگ تو بیٹھے ہیں کہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یار ہم نے ایک لڑائی لڑی, حق و سچ کی لڑائی, ہم نے ایک جدوجہد کی, بس دیٹس اٹ. اور آپ کا کیا ہوگا؟
آپ کو یہ بچوں کو پڑھایا جائے گا کہ اے بغیرت سی، اے بغیرت سی جنہیں بربادیاں کی ہیں، یہاں تو ہونا آپ کا، وہاں بھی ہونا. آپ کا نہ آخرت پہ ایمان ہے، نہ آپ کے اللہ پہ ایمان ہے، نہ اللہ کی تعلیمات، نہ رسول کی تعلیمات پہ آپ کا ایمان ہے. یہ میرے فائنل ورڈز ہیں. اس کا اپنا خیال رکھیے گا.